بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فی الحقیقت تمہارے لیے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں نہایت ہی حسین نمونہ حیات ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ سے ملنے کی اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ کا ذکر کثرت سے کرتا ہے۔ سورۃ الاحزاب۔ خواتین و حضرات، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ، اخلاق و حسنہ اور سیرت طیبہ کے اعتبار سے وہ منور آفتاب ہے جس کی ہر جھلک میں حسن خلق نظر آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حلم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جوش اور حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر پایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کے لیے بستیوں اور بیابانوں میں اللہ کا پیغام پہنچایا، مخالفین کی سنگ زنی اور سختیاں سہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح وطن چھوڑا اور ہجرت کی، مگر پھر بھی دنیا انسانیت کو امن و محبت، رحمت اور سلامتی کا پیغام دیا۔ خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں سے چند واقعات آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہے ہیں، جن کو سن کر آپ کی روح تڑپ جائے گی، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں گے اور آپ لوگ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے پر فخر محسوس کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کیا کیا تکالیف برداشت کیں، ہم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کتنی محبت تھی، ہمارے لیے کتنی دعائیں کیں، اپنی امت کے لیے کیا کیا تکالیف برداشت کیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کے ساتھ کیا بدسلوکیاں کی۔ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے کہ عقبہ بن ابی معیط آیا اور آتے ہی اپنی چادر اتار کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گلے مبارک میں ڈال دی اور پیچ در پیچ دینے شروع کر دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دم گھٹنے لگا۔ اتنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا، وہ تشریف لائے اور دھکے دے کر اس ملعون کو ہٹایا۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو طرح طرح کی تکلیفیں دیں، کبھی جسم اطہر پر نجاستیں ڈالیں، کبھی گلے میں پھندا ڈال کر کھینچا، گھر کے دروازے کے سامنے کانٹے بچھائے تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سویرے باہر نکلیں یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچے باہر نکلیں تو کوئی کانٹا پاؤں میں چبھ جائے۔ گالیاں دی، قتل کے منصوبے بنائے، جس میں اطہر کو لہو لہان کیا، قید میں رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحن میں پکے ہوئے کھانوں پر غلاظتیں پھینکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں اس قدر گستاخیاں کی کہ اللہ کی پناہ، کبھی پاگل کہہ کر پکارا اور کبھی جادوگر، نعوذ باللہ، کبھی مذمم کہا، کبھی شاعر، اللہ کی پناہ۔ ابو لہب نے تو ایک مجلس میں یہاں تک کہہ دیا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرے ہاتھ مبارک ٹوٹ جائیں، نعوذ باللہ۔ ایک روز قریش کے ایک اوباش نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک پر مٹی ڈال دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی حال میں گھر تشریف لے گئے۔ صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر دھو رہی تھی اور اپنے بابا کی اس حالت کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسلی دیتے ہوئے فرمایا، رو نہیں میری بیٹی، اللہ تیرے باپ کا حامی ہے۔ ابو لہب کے خبث باطن کا یہ حال تھا کہ جب جناب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم کے بعد دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا بھی انتقال ہو گیا تو یہ اپنے بھتیجے کے غم میں شریک ہونے کی بجائے خوشی خوشی دوڑتا ہوا قریش کے سرداروں کے پاس پہنچا اور ان کو خبر دی کہ آج محمد بے نام و نشان ہو گیا۔ نبوت سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو صاحبزادیاں ابو لہب کے دو بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے بیاہی ہوئی تھیں۔ نبوت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینا شروع کی تو اس شخص نے اپنے دونوں بیٹوں سے کہا
میرے لیے تم سے ملنا حرام ہے اگر تم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو۔ چنانچہ دونوں نے طلاق دے دی، اور عتیبہ تو جہالت میں اس قدر آگے بڑھ گیا تھا کہ ایک روز اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف تھوکا، جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہیں پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدایا اس پر اپنے کتوں میں سے کتے کو مسلط کر دے۔ اس کے بعد عتیبہ اپنے باپ کے ساتھ شام کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ دوران سفر ایک ایسی جگہ قافلے نے پڑاؤ کیا جہاں مقامی لوگوں نے بتایا کہ رات کو درندے آتے ہیں۔ ابو لہب نے اپنے ساتھی اہل قریش سے کہا، میرے بیٹے کی حفاظت کا انتظام کرو کیونکہ مجھے محمد کی بد دعا کا خوف ہے۔ اس پر قافلے والوں نے عتیبہ کے گرد ہر طرف اونٹ بٹھا دیے اور خود سو گئے۔ رات کو شیر آیا اور اس نے اونٹوں کے حلقے سے گزر کر عتیبہ کو چیر پھاڑ ڈالا۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ ایک دفعہ عراش کا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس کے اونٹ خرید لیے اور جب اس نے قیمت طلب کی تو ٹال مٹول کرنے لگا۔ عراشی نے تنگ آ کر ایک روز حرم کعبہ میں قریش کے سرداروں کو جا پکڑا اور مجمع عام میں فریاد شروع کر دی۔ دوسری طرف حرم کے ایک گوشے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ سرداران قریش نے اس شخص سے کہا، ہم کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو وہ صاحب جو اس کونے میں بیٹھے ہیں ان سے جا کر کہو، وہ تم کو تمہارا روپیہ واپس دلوائیں گے۔ عراشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف چلا اور قریش کے سرداران نے آپس میں کہا، آج لطف آئے گا۔ عراشی نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی شکایت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت کھڑے ہوئے اور اسے ساتھ لے کر ابو جہل کے مکان کی طرف چل پڑے۔ سرداروں نے پیچھے ایک آدمی لگا دیا کہ جو کچھ دیکھو اس کی خبر لا کر دو۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدھے ابو جہل کے دروازے پر پہنچے اور کنڈی کھٹکھٹائی۔ اس نے پوچھا، کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا، محمد۔ وہ حیران ہو کر باہر نکل آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا، اس شخص کا حق ادا کرو۔ اس نے کوئی چوں چرا نہ کی، سیدھا اندر گیا اور اس کے اونٹوں کی قیمت لا کر اس کے ہاتھ میں دے دی۔ قریش کا مخبر یہ حال دیکھ کر حرم کی طرف دوڑا اور سرداروں کو سارا ماجرا سنایا اور کہنے لگا، واللہ آج وہ عجیب معاملہ دیکھا ہے جو کبھی نہ دیکھا تھا۔ ابو جہل جب نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کا رنگ افق ہو گیا، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کہا اس کا حق ادا کرے تو یہ معلوم ہوتا تھا جیسے اس کے جسم میں جان نہیں ہے۔ ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد حرام میں تشریف فرما تھے کہ بنی زبید کا ایک آدمی آیا اور اس نے کہا، قریش کے لوگوں، تمہارے ہاں کون تجارتی مال لانے کی ہمت کرے گا جبکہ تم باہر سے آنے والوں کو لوٹ لیتے ہو؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تم پر کس نے ظلم کیا؟ اس نے کہا، ابو الحکیم یعنی ابو جہل۔ اس نے میرے 3 بہترین اونٹ خریدنے کی خواہش ظاہر کی اور ان کی قیمت بہت کم لگائی۔ اب اس کے مقابلے میں کوئی شخص ان اونٹوں کو اس کی لگائی ہوئی قیمت سے زیادہ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس قیمت پر فروخت کر دوں تو سخت نقصان اٹھاؤں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے 3 اونٹ خرید لیے۔ ابو جہل دور بیٹھا خاموشی سے یہ ماجرا دیکھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، خبردار جو تم نے پھر کسی کے ساتھ ایسی حرکت کی جو اس غریب بدو کے ساتھ کی ہے، ورنہ میں بہت بری طرح پیش آؤں گا۔ مشرکین جو وہاں بیٹھے تھے ابو جہل کو شرم دلانے لگے کہ تم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایسی کمزوری دکھائی کہ شبہ ہوتا ہے شاید تم ان کی پیروی اختیار کرنے والے ہو۔ اس نے کہا، باخدا میں ان کی کبھی پیروی نہ کروں گا، مگر میں نے دیکھا کہ ان کے دائیں اور بائیں کچھ نیزہ بردار کھڑے ہیں، اور میں ڈرا کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی ذرا بھی سرتابی کی تو وہ مجھ پر ٹوٹ پڑیں گے۔ خواتین و حضرات، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیے،
ابھی اسلام کا آغاز تھا، صرف 38 آدمی مسلمان ہوئے تھے۔ مکہ کی بستی کافروں سے بھری ہوئی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے سرشار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے التجا کی، مجھے اجازت دیجیے کہ میں لوگوں کو اعلانیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی اطلاع دوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیض یاب ہونے کی دعوت دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، ابھی ذرا صبر سے کام لو، ابھی ہم تعداد میں کم ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر غلبہ حال طاری تھا۔ انہوں نے پھر اصرار کیا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے خوف و خطر لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خطیب ہیں جنہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا۔ مشرکین مکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ٹوٹ پڑے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت پیٹا اور روندا۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پر بے تحاشا تھپڑ مارے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ بنو تمیم سے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ہوئی تو وہ دوڑے ہوئے آئے، مشرکین سے انہیں چھڑا کر ان کے گھر چھوڑ آئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش تھے اور لوگوں کا خیال تھا کہ وہ جاں بر نہ ہو سکیں گے۔ وہ دن بھر بے ہوش رہے۔ جب شام ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہوش آیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد ابو قحافہ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگ آپ کے پاس کھڑے تھے۔ ہوش آتے ہی پہلی بات آپ نے یہ کہی، میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں اور کس حال میں ہیں؟ ان کے قبیلے کے لوگ سخت برہم ہوئے اور انہیں ملامت کی کہ جس کی وجہ سے یہ ذلت اور رسوائی تمہیں اٹھانی پڑی اور یہ مار پیٹ تمہیں برداشت کرنی پڑی، ہوش میں آتے ہی تم پھر اسی کا حال پوچھتے ہو۔ ان عقل کے اندھوں کو کیا خبر تھی کہ ان کی خاطر سختیاں جھیلنے میں جو لذت ہے وہ دنیا داروں کو پھولوں کی سیج پر بھی حاصل نہیں ہوتی۔ ان کے قبیلے کے لوگ مایوس ہو کر اپنے گھر لوٹ گئے اور ان کی ماں ام الخیر سے کہہ گئے کہ جب تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے یہ باز نہ آ جائے اس کا بائیکاٹ کرو اور اسے کھانے پینے کو کچھ نہ دو۔ ماں کی مامتا تھی، جی بھرایا، کھانا لا کر سامنے رکھ دیا اور کہا، دن بھر کے بھوکے ہو کچھ کھا لو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ماں، اللہ کی قسم میں کھانا نہیں چکھوں گا اور پانی کا گھونٹ نہیں پیوں گا جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کروں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ام جمیل آ گئیں اور بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیریت سے ہیں اور دار ارقم میں تشریف فرما ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخموں سے چور تھے، چلنے کے قابل نہ تھے۔ اپنی ماں کا سہارا لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر جھک پڑے اور انہیں چوما۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سخت گریہ طاری تھا۔ خواتین و حضرات، ہجرت کی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلا گئے، صبح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب معمول نیند سے بیدار ہوئے۔ قریش نے قریب جا کر انہیں پہچانا، پوچھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے کیا خبر، میرا پہرا تھا، تم لوگوں نے انہیں نکل جانے دیا اور وہ نکل گئے۔ قریش غصہ اور ندامت سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پل پڑے، ان کو مارا اور خانہ کعبہ تک پکڑ لائے اور تھوڑی دیر تک حبس بیجا میں رکھا، آخر چھوڑ دیا۔ اب وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آئے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر نکلی۔ ابو جہل لعین نے پوچھا، لڑکی تیرا باپ کہاں ہے؟ وہ بولی، باخدا مجھے معلوم نہیں۔ بد زبان و درشت خوا ابو جہل لعین نے ایسا تماچا مارا کہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کان کی بالی نیچے گر گئی۔ ابو طالب اور سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
دونوں کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کی غرض سے طائف تشریف لائے۔ طائف بارونق شہر ہے اور موسم کے لحاظ سے عرب کا شملہ سمجھا جاتا ہے۔ مکہ معظمہ سے مغرب کی طرف چند میل پر واقع ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا جو ظلم اور سرکشی میں مکہ والوں سے بڑھے تھے۔ طائف کے بڑے بڑے چوہدریوں نے شہر کے اوباش نوجوانوں کو ہچکا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتھراؤ کر کر کے لہو لہان کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھبرا کر انگور کی بیلوں کے سائے میں بیٹھ گئے۔ قریش مکہ کے بڑے چوہدری ربیع کی زمینداری طائف میں تھی۔ ربیع کے دونوں بیٹے شیبہ اور عتبہ یہاں آئے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس حال میں دیکھ کر انہیں ترس آ گیا، اور اپنے ایک عیسائی غلام عداس کے ذریعے پلیٹ میں انگور کے خوشے رکھ دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر تناول فرمانا شروع کر دیا۔ بسم اللہ پر عداس کے تعجب کی کوئی حد نہ رہی۔ عرض کیا، اے صاحب، اس بستی کے رہنے والے تو کلمہ نہیں پڑھتے، خدارا مجھے بھی اس کی حقیقت بتائیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، تمہارا وطن کون سا ہے اور مذہب کیا ہے؟ عداس نے بولا، میرا وطن نینوا ہے اور مذہباً نصرانی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہی نینوا جہاں ایک مرد صالح یونس علیہ السلام بن متا پیدا ہوئے۔ یونس علیہ السلام اللہ کے رسول تھے۔ عداس نے کہا، یونس بن متا کو آپ کیسے جانتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یونس علیہ السلام میرے بھائی تھے اور میں نبی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے یہ کلمہ ابھی پوری طرح ادا نہ ہوا تھا کہ عداس نے سر سے پاؤں تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روئیں روئیں کو بوسہ دیا۔ شیوا یہ منظر دیکھ رہا تھا، اس سے رہا نہ گیا۔ غلام واپس لوٹا تو کہا، اے بد نصیب، تو اس شخص سے کس غضب کا عقیدت کا اظہار کر رہا تھا؟ عداس نے کہا، اس وقت دنیا جہاں میں یہ شخص سب سے بہتر ہے، اس نے مجھے ایسی باتیں بتائی ہیں جنہیں دوسرا جان نہیں سکتا۔ شیوا نے کہا، ارے تیرا دین اس کے دین سے بدرجہ بہتر ہے، اس کے دین میں نہ چلے جانا۔ اور ایسا ہی ہوا۔ عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئے۔ جب شیبہ اور عتبہ جنگ بدر کے لیے نکلے تو عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے باہر سینۃ البیضہ نام کے ٹیلے پر بیٹھے ہوئے تھے۔ شیبہ اور عتبہ ادھر سے گزرے تو حضرت عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روک کر کہا، وہ شخص واقعی رسول ہے، آپ کا آگے قدم اٹھانا خود کو مقتل میں لے جانا ہے۔ مگر شیبہ اور عتبہ کی تقدیر میں اپنے سرغنہ ابو جہل سے ہم بغل ہو کر بدر کے اندھے کنویں کی نجس موت درج تھی، اور عداس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدر میں بدر کی شہادت کا عروج، اور ایسا ہی ہوا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارت کا ایمان لانے کے متعلق ہے۔ خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ارت کے اسلام قبول کرنے کے زمانہ میں اسلام کا اظہار مکہ میں ایسا شدید جرم تھا جس کی سزا میں مال و دولت، عزت و ناموس، ہر چیز سے ہاتھ دھونا پڑتا تھا، لیکن حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی کوئی پرواہ نہ کی اور ببانگ دہل اپنے اسلام کا اظہار کیا۔ یہ غلام تھے، ان کا کوئی آدمی مددگار نہ تھا، اس لیے کفار نے ان کو مشق ستم بنا لیا اور ان کو بڑی دردناک سزائیں دیتے۔ ننگی پیٹھ دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹا کر، سینے پر ایک بھاری پتھر رکھ کر ایک آدمی اوپر سے مسلتا، اور وہ اس وقت تک انگاروں پر کباب ہوتے رہتے جب تک خود زخموں کی رطوبت آگ کو بجھا نہ دیتی، لیکن اس سختی کے باوجود زبان کلمہ حق سے نہ پھٹتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قسم پرسی کی حالت میں تالیف قلب فرماتے تھے، لیکن ان کا آقا اتنا سنگ دل تھا کہ وہ ان کے لیے اتنا بھی سہارا برداشت نہ کر سکا، اور اس کی سزا میں لوہا آگ میں تپا کر ان کا سر داغا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا، میرے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائیے کہ وہ مجھ کو اس عذاب سے نجات دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ خباب کی مدد کر۔ بارگاہ الہی میں دعا قبول ہوئی تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
اپنے سنگ دل آقا سے نجات ملی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدتوں بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پیٹھ کھول کر دکھائی تو تپائے ہوئے سونے کی طرح سنگ دل قریش کے ظلم و ستم کا یہ سکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیٹھ پر چمک رہا تھا۔ اسی طرح ایک اور واقعہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ہے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہود کے جلیل القدر عالم اور حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد سے تھے۔ ان کا اصل نام حسین تھا اور وہ یہود بنی کنیقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک دن انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کلمات سنے: اپنے بیگانے سب کو سلام کیا کرو، بھوکوں محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو اور خونی رشتوں کو جوڑے رکھو، قطع رحمی نہ کرو اور رات کو نماز پڑھو جب لوگ سو رہے ہوں۔ یہ ہدایت آموز کلمات سن کر حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دل نور ایمان سے جگمگا اٹھا۔ انہیں یقین ہو گیا یہ وہی نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جن کی بعثت کی پیشین گوئی صحائف قدیمہ میں درج ہے۔ دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے چند پیچیدہ مسائل دریافت کیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا اطمینان بخش جواب دیا تو عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے قبول اسلام پر مسرت کا اظہار فرمایا اور ان کا اسلامی نام عبداللہ رکھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میری قوم بڑی بدتنیت ہے۔ انہوں نے یہ سن لیا کہ میں حلقہ بگوش اسلام ہو گیا ہوں تو مجھ پر طرح طرح کے بہتان باندھیں گے، اس لیے میرے اسلام کی خبر کے اظہار سے پہلے ان سے دریافت کر لیں کہ ان کی میرے متعلق کیا رائے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کے اکابرین کو بلاوا بھیجا۔ جب وہ آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: تم تو توریت میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشانیاں پڑھتے ہو اور جانتے ہو کہ میں خدا کا رسول ہوں۔ میں تمہارے سامنے دین حق پیش کرتا ہوں، اسے قبول کر کے فلاح دارین حاصل کرو۔ یہودیوں نے جواب دیا: ہم نہیں جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: حسین بن سلام تمہاری قوم میں کیسے ہیں؟ سب یہودیوں نے بیک وقت جواب دیا: وہ ہمارے سردار اور سردار کے بیٹے ہیں، وہ ہمارے عالم کے بیٹے ہیں، وہ ہم میں سب سے اچھے اور سب سے اچھے فرزند ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو کیا تم بھی مسلمان ہو جاؤ گے؟ یہودی ناک چڑھا کر بولے: اللہ انہیں آپ کی محفل سے محفوظ رکھے، ایسا ہونا ناممکن ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سامنے آنے کا حکم دیا۔ وہ کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے باہر نکلے اور یہودیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا: اے آیان قوم، اللہ واحد سے ڈرو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ، بلا شبہ وہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام یہود پر برق خاطف بن کر گرا اور غم و غصہ سے دیوانے ہو گئے اور چیخ چیخ کر کہنے لگے: یہ شخص یعنی عبداللہ بن سلام ہم میں سے سب سے برا اور سب سے برے کا بیٹا ہے، ذلیل بن ذلیل اور جاہل بن جاہل ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے یہود کی اخلاقی پستی دیکھ لی، مجھے ان سے اسی افطرائے پردازی کا اندیشہ تھا۔ خواتین و حضرات، اسی طرح ایک واقعہ حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عمر دوسی کے اسلام لانے کا ہے۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی مکہ میں آئے۔ یہ قبیلہ دوس کے سردار تھے اور نواحی یمن میں ان کے خاندان کی رئیسانہ حکومت تھی۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود شاعر اور دانش مند شخص تھے۔ اہل مکہ نے آبادی سے باہر جا کر ان کا استقبال اور اعلیٰ پیمانے پر خدمت اور تواضع کی۔ طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا بیان ہے کہ مجھے اہل مکہ نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو شخص ہم میں سے نکلا ہے اس سے ذرا بچنا، اسے جادو آتا ہے، جادو سے باپ بیٹے
शोहर बीवी, भाई भाई में जुदाई डाल देता है। हमारी जमीयत को परेशान और हमारा नाम अबतर कर दिया। हम नहीं चाहते तुम्हारी कौम पर भी कोई ऐसी मुसीबत पड़े, इसलिए हमारी पुरजोर नसीहत है कि इसके पास न जाना और ना ही इसकी बात सुनना और ना खुद बातचीत करना। ये बातें उन्होंने ऐसी उम्दगी से मेरे जहन नशीन कर दी कि जब मैं काबा में जाना चाहता तो कानों को रुई से बंद कर लेता ताकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ की भिनक मेरे कानों में ना पड़ जाए। एक रोज़ मैं सुबह ही खाना काबा गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ रहे थे। चूँकि खुदा की मशीयत यही थी कि मैं उनकी आवाज़ सुन सकूं, इसलिए मैंने सुना कि एक नहायत अजीब कलाम पढ़ रहे हैं। उस वक्त मैं अपने आप को मलामत करने लगा कि मैं खुद शायर हूँ, बाइल्म हूँ, अच्छे बुरे की तमीज़ रखता हूँ। फिर क्या वजह है और वो कौन सी चीज़ है जो मुझे रोक रही है कि मैं इनकी बात ना सुनूं? अच्छी बात होगी तो मान लूँगा, वरना नहीं। मैं ये इरादा करके ठहर गया। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वापस चले गए तो मैं भी पीछे हो लिया, और जब मकान पर हाजिर हुआ तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना वाक़या मक्का में आने और लोगों के बहकाने का पेश किया। और आज हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान से कुछ सुन पाने का कह सुनाया और अर्ज़ किया कि मुझे अपनी बात सुनाइए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान पाक पढ़ा। वल्लाह, मैंने ऐसा पाकीज़ा कलाम कभी ना सुना था जो इस कदर नेकी और इंसाफ की हिदायत करता। अलगर्ज तुफैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी वक्त मुसलमान हो गए। ख़वातीनो हज़रात, इसी तरह हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ईमान लाने का वाक़या है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने शहर यसरब में ही थे कि उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतल्लिक कुछ उड़ती उड़ती बातें सुनी। उन्होंने अपने भाई से कहा, तुम जाओ मक्का में उस शख्स से मिलकर आओ। अनीस ब्रदर अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मशहूर फसीह शायर ज़ुबान आविद था। वो मक्का में आया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला, फिर भाई को जाकर बताया, मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऐसा शख्स पाया जो नेकियों के करने और शर से बचने का हुक्म देता है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, इतनी सी बात से तो कोई तसल्ली नहीं होगी। आखिर खुद पैदल चलकर मक्का पहुँचे। हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शनाख्त न थी और किसी से दरियाफ्त करना वो पसंद न करते थे। जमजम का पानी पीकर काबतुल्लाह में लेट रहे थे। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आए। उन्होंने पास खड़े होकर कहा, ये तो कोई मुसाफिर मालूम होता है। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, हाँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, अच्छा मेरे यहाँ चलो, ये रात को वहीं रहे। ना हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ पूछा, ना अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कुछ कहा। जब सुबह हुई तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर काबा में गए। दिल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश थी, मगर किसी से दरियाफ्त न करते। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर आन पहुँचे। उन्होंने फरमाया, शायद तुम्हें अपना ठिकाना नहीं मिला। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, हाँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फिर साथ ले गए। अब उन्होंने पूछा, तुम कौन हो और क्यों यहाँ आए हो? अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, राज में रखो तो मैं बता देता हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने वादा किया। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, मैंने सुना है इस शहर में एक शख्स है जो अपने आप को नबी बताता है। मैंने अपने भाई को भेजा था, वो यहाँ से कुछ तसल्ली बख्श बात लेकर न गया, इसलिए मैं खुद आ गया हूँ। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, तुम खूब आए हो और खूब हुआ कि मुझसे मिलो। देखो मैं उन्हीं की खिदमत में जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो। मैं पहले अंदर जाकर देखूंगा, अगर उस वक्त मिलना मुनासिब होगा तो दीवार के साथ लगकर खड़ा हो जाऊंगा, गोया जूता दुरुस्त कर रहा हूँ। अलगर्ज अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पहुँचे और अर्ज़ किया, मुझे बताया जाए कि इस्लाम क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की बाबत बयान फरमाया और अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी वक्त मुसलमान हो गए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अबू ज़र, तुम अभी इस बात को छुपाए रखो और वतन में चले जाओ। जब तुम्हें हमारे ज़हूर की खबर मिल जाए तब आना। अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले, बाखुदा
میں تو ان دشمنوں میں اعلان کر کے جاؤں گا۔ اب ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبے کی طرف آئے۔ قریش جمع تھے، انہوں نے سب کو بآواز بلند کلمہ شہادت پڑھ کر سنایا۔ قریش نے کہا اس بے دین کو مارو۔ لوگوں نے انہیں مارنا شروع کر دیا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ انہوں نے جب ان کو جھک کر دیکھا تو کہا کم بختو، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، جہاں تم تجارت کو جاتے ہو، کھجوریں لاتے ہو۔ لوگ ہٹ گئے۔ اگلے دن انہوں نے پھر سب کو سنا کر کلمہ پڑھا۔ لوگوں نے پھر مارا پیٹا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو چھڑا دیا۔ کچھ دن مکہ میں قیام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو گھر واپس جانے کا حکم دیا اور فرمایا میں ان قریب یثرب ہجرت کرنے والا ہوں، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی قوم کو جا کر اسلام کی تبلیغ کرو، شاید اللہ ان کو ہدایت دے اور اس کے صلے میں تمہیں اجر بھی ملے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاتے ہی روانگی کی تیاری شروع کی اور وطن کا سفر شروع کرنے سے پہلے اپنے بھائی انیس سے ملے۔ انہوں نے پوچھا کیا کر کے آئے ہو؟ جواب دیا میں دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا ہوں۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے بھی اسلام قبول کیا۔ یہاں سے دونوں بھائی تیسرے بھائی انس کے پاس پہنچے، وہ بھی ان کی دعوت اسلام دینے پر مشرف با اسلام ہوئے۔ اس کے بعد تینوں وطن پہنچے اور دعوت حق میں اپنا وقت صرف کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی اور سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔ خواتین و حضرات، اسی طرح ایک واقعہ حضرت عبداللہ ذوالبجدین کے ایمان لانے کا ہے۔ ہر انسان موت کے آئینے میں اپنے دل کی آپ بیتی کا مرقع دیکھ لیتا ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی میں حسد، نفاق، ریا اور برائی کا معاملہ استوا رکھا ہو تو موت یہی تحائف اس کے سامنے لا کر رکھ دیتی ہے۔ اگر اس نے محبت، خلوص، خدمت اور دیانت کو شمع حیات بنایا ہے تو موت انہیں انوار کا گلدستہ بنا دیتی ہے اور اس کی نظر کر دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال موت میں زندگی کے انعکاس کی بہترین مثال ہے۔ قبول اسلام سے پہلے آپ کا نام عبدالعزہ تھا۔ ابھی شیرخواری کی منزل میں تھے کہ باپ کا انتقال ہو گیا۔ والدہ نہایت غریب تھیں، اسی لیے چچا نے پرورش کا بیڑا اٹھایا۔ جب جوانی کی عمر کو پہنچے تو چچا نے اونٹ، بکریاں، غلام، سامان اور گھر بار دے کر ضرورت سے بے نیاز کر دیا۔ ہجرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد توحید کی صدائیں عرب کے گوشے گوشے میں گونجنے لگی تھی اور ان کے کان میں بھی برابر پہنچ رہی تھی۔ چونکہ لوح فطرت بے میل اور شفاف تھی، اسی لیے انہوں نے دل ہی دل میں اسلام کے قبول کرنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ اسلامی آواز جو عرب کے گوشے میں بلند ہوتی، ان کے لیے ذوق شوق کا تازیانہ بن جاتی۔ قبول اسلام کے لیے ہر روز قدم بڑھاتے، مگر چچا کے خوف سے پھر پیچھے ہٹ جاتے۔ انہیں ہر وقت اسی چیز کا انتظار رہتا کہ چچا اسلام کی طرف مائل ہوں تو یہ بھی آستانہ حق پر سر تسلیم خم کر لیں۔ اسی انتظار میں ہفتے گزرے، مہینے بیتے اور سال ختم ہو گئے، یہاں تک کہ مکہ فتح ہو گیا اور دین حق کی فیروز مندیاں رحمت الہی کا ابر بہار بن کر کوہ دشت پر پھول برسانے لگیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تطہیر حرم کے بعد مدینہ منورہ واپس تشریف لائے تھے کہ حضرت عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیمانہ صبر بھی لبریز ہو گیا۔ آپ چچا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا، محترم چچا، میں کئی برس سے آپ کے قبول اسلام کی راہ تک رہا تھا، مگر آپ کا وہی حال ہے جو پہلے تھا۔ اب میں اپنی عمر پر زیادہ اعتماد نہیں کر سکتا، مجھے اجازت دیجیے کہ آستانہ اسلام پر سر رکھ دوں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جس بات کا خطرہ تھا وہی پیش آ گئی۔ ادھر قبول اسلام کا لفظ ان کے منہ سے نکلا، ادھر چچا آپے سے باہر ہو گئے اور کہنے لگا، اگر تم اسلام قبول کرو گے تو میں اپنا ہر سامان تم سے واپس لے لوں گا اور تمہارے جسم سے چادر اتار لوں گا، تمہاری کمر سے تہبند تک چھین لوں گا، تم اپنی دنیا سے بالکل تہی دست ہو کر رہ جاؤ گے اور ایسے حال میں یہاں سے نکلو گے کہ تمہارے جسم پر کپڑے کا باریک تار بھی باقی نہ ہوگا۔ ناظرین اکرام، حضرت عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کا اندازہ کیجئے۔ چچا کے الفاظ سے انہیں معلوم ہوا کہ گویا اللہ تعالیٰ نے موجودات عالم کو ایک مینڈھا بنا کر اس کے سامنے رکھ دیا اور پھر حکم دیا، یہ تمہاری زندگی ہے،
اسے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی طرح ذبح کر دو۔ حضرت عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک لمحے کی تاخیر کے بغیر اس ذبح عظیم کے لیے تیار ہو گئے اور فرمایا، میں ضرور مسلمان ہو کر رہوں گا، میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ضرور اتباع کروں گا، اب میں شرک اور بت پرستی کا ساتھ نہیں دے سکتا۔ آپ کا جو مال ہے آپ کے لیے مبارک ہو اور میرا اسلام میرے لیے مبارک۔ تھوڑے دنوں تک موت ان چیزوں کو مجھ سے چھڑا دے گی، پھر یہ کیا برا ہے اگر آج میں خود ہی ان کو چھوڑ دوں؟ آپ اپنا سب مال و اسباب سنبھال لیں، میں اس کے لیے دین حق کو قربان نہیں کر سکتا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا اور چچا کے تقاضے کے مطابق اپنا لباس اتار دیا، جوتے اتار دیے، چادر اتار دی اور اس کے بعد تہبند بھی اتار کر ان کے سپرد کر دیا۔ پھر چچا کے بھرے گھر سے اس طرح نکلے کہ اللہ واحد کے پاک نام کے سوا کوئی چیز ساتھ نہ تھی۔ اسی حال میں اپنی ماں کے گھر داخل ہوئے۔ ماں نے انہیں برہنہ دیکھ کر آنکھیں بند کر لیں اور پریشان ہو کر پوچھا، اے میرے بیٹے تمہارا کیا حال ہے؟ حضرت عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ماں اب میں مومن ہو گیا ہوں۔ انہوں نے اپنی مادی دولت اور دنیا اپنے ہاتھوں بھسم کی تھی۔ انہوں نے اسلام کے لیے اپنی زندگی کے تمام رشتوں کو کاٹ کاٹ کر پھینک دیا تھا۔ اب ان کے پاس نہ اونٹ تھے، نہ گھوڑے، نہ بھیڑیں اور نہ بکریاں، نہ سامان تھا، نہ مکان تھا، نہ غذا تھی، نہ پانی تھا، نہ برتن، جسم پر کپڑے کا ایک تار نہ تھا۔ مادرزاد برہنہ اور سمجھ رہے تھے کہ اب میں مومن اور موحد ہو گیا ہوں۔ ماں نے پوچھا، تو اب کیا ارادہ ہے؟ کہنے لگے، اب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جاؤں گا، صرف یہ چاہتا ہوں کہ مجھے صدر پوشی کے بقدر کپڑا دیا جائے۔ ماں نے ایک کمبل دیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہیں اس کمبل کے 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا تہبند کے طور پر باندھا اور دوسرا چادر کے طور پر اوڑھا، اور یہ مومن اور موحد اس حال میں مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ رات کی تاریکی اپنی قوت ختم کر چکی تھی، کائنات سورج کا استقبال کرنے کے لیے بیدار ہو رہی تھی، پرندے اللہ کی حمد میں مصروف تھے، روشنی بھیگی ہوئی بعد سحر مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اٹکیلیاں کر رہی تھی۔ گرد سے اٹے ہوئے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاروں کی چھاؤں میں مسجد نبوی میں داخل ہوئے، ایک دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر آفتاب ہدایت کے طلوع کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی دیر میں صحن مسجد کے ذرات نے خوش آمدید کا ترانہ چھیڑا۔ معلوم ہوا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد میں قدم مبارک رکھا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آپ کون ہیں؟ حضرت عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک فقیر اور مسافر، عاشق جمال اور طالب دیدار، میرا نام عبدالعزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حالات سننے کے بعد فرمایا، یہیں ہمارے قریب ٹھہرو اور مسجد میں رہا کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبدالعزہ کی بجائے نام عبداللہ رکھا اور اصحاب صفا میں شامل کر دیا۔ یہاں اللہ کا یہ موحد بندہ اپنے دوسرے ساتھیوں کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھتا ہے اور آیات زبانی کو دن بھر بڑے ہی جوش اور ولولے سے پڑھتا رہتا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے دوست اس قدر اونچی آواز سے نہ پڑھو کہ دوسروں کی نماز میں خلل ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے فاروق انہیں چھوڑ دو، یہ تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے سب کچھ چھوڑ چکا ہے۔ رجب 9 ہجری کو اطلاع ملی کہ عرب کے تمام عیسائی قبائل کیسر روم کے جھنڈے تلے جمع ہو گئے اور وہ رومی فوجوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کا اعلان فرمایا۔ حضرت عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولولہ جہاد سے لبریز تھے اور شوق شہادت میں سرشار تھے۔ اسی دھن میں آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دعا فرمائیں کہ میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم کسی درخت کا چھلکا توڑ کر لاؤ۔ حضرت عبداللہ ذوالبجدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ درخت کا چھلکا لے کر خوشی خوشی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھلکا لیا
اور اسے حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو پر باندھ دیا اور زبان مبارک سے فرمایا میں کفار پر عبداللہ کا خون حرام کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد نبوی پر کچھ حیران سا ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تو شہادت کا آرزو مند تھا۔ فرمایا جب تم اللہ کی راہ میں نکل پڑے پھر اگر بخار سے بھی مر جاؤ تو تم شہید ہو۔ اسلامی فوج تبوک پہنچی کہ حضرت عبداللہ ذوالبجادین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچ مچ بخار آ گیا۔ یہی بخار ان کے لیے پیغام شہادت تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے انتقال کی خبر پہنچ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ رضوان اللہ اجمعین کے ساتھ تشریف لائے۔ ابن حارث فرنی سے روایت ہے کہ رات کا وقت تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں چراغ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے میت کو لحد میں اتار رہے تھے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبر کے اندر کھڑے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے تھے اپنے بھائی کو ادب سے لحد میں اتارو۔ جب میت لحد میں رکھ دی گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اینٹیں میں خود رکھوں گا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے قبر میں اینٹیں لگائیں اور جب تدفین مکمل ہو چکی تو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا الہی میں آج شام تک مرنے والوں سے خوش رہا ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ نظارہ دیکھا تو فرمایا اے کاش اس قبر میں آج میں دفن کیا جاتا۔ خواتین و حضرات، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش ہے اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے باقی تمام دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کیجیے گا۔